به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے آپ کے سامنے وہ سارے واقعات پیش کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اپنی قدرتوں سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، اور مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سارے انبیاء و مرسلین جمع تھے. فرشتوں کی بہت بڑی جماعت تھی، اور ان سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اس کی حکمتیں، اللہ کی مشیتیں کیا کیا ہو سکتی تھی، ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کل کیا. اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ واقعہ معراج میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات بعد الممات، یعنی موت کے بعد زندگی کا اتنا زبردست اور مستند طریقے سے دلیل پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور اللہ کے نیک بندے، خاص طور سے شہدائے اسلام، موت ان پر بھی طاری ہوتی ہے، موت کے بعد اللہ انہیں دوبارہ زندگی دیتا. دلائل تو قرآن اور سنت سے بہت سارے ہیں، لیکن آج اس واقعے کے حوالے سے آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد اقصیٰ جاتے وقت ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. اور جب حضرت سرکار علیہ السلام اسی تیز رفتاری کے ساتھ براق پر سوار ہو کر اتنی تیز جا رہے ہیں کہ جس تیز رفتاری کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی تیز رفتاری سے سرکار علیہ السلام وہاں مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں تو سارے انبیاء موجود ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. ابھی ابھی اپنی قبر میں وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، اور چند لمحے بھی نہ گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود. اور اس کے بعد پھر اسی تیز رفتاری کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو آسمان کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک قدم چلے اور آگے. حدیث پاک میں ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے. اب پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کا فاصلہ، ہر دو آسمانوں کے بیچ میں 500 سال کی راہ، ہر آسمان 500 سال کی موٹائی لیے ہوئے. اب آپ حساب لگا لیں کہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے، یہ حدیث پاک میں آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سارے نبیوں کی امامت فرمانے کے بعد یہاں سے جب مسجد اقصی کی طرف چلے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف چلے، تو تیز رفتاری سے چلے، فرشتوں کے پروں پر اوپر گئے، نور کی سیڑھیوں سے گئے، اتنی تیز رفتاری سے گئے کہ پل بھر میں این و آ سے گزر چکے تھے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر پہنچا تو فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر فلاں نبی سے، تیسرے آسمان پر فلاں و فلاں نبی سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر فلاں نبی سے۔ وہ انبیاء جو ابھی مسجد اقصی میں تھے نماز میں، اور سرکار پل بھر میں ساتوں آسمان پر گئے، ہر آسمان پر وہاں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہو رہی۔ تو اس سے دو باتیں واضح ہوئی، انبیاء کرام کا اپنی قبروں میں رہنا اور اسی وقت مسجد اقصی میں آنا، اور مسجد اقصی میں جسم اور روح کے ساتھ آنا، اس لیے کہ وہ آ ہی نہیں رہے، بلکہ وہ اپنی شان کے لائق مسجد اقصی میں خطبات بھی دے رہے ہیں، تقریر بھی فرما رہے ہیں، اور پھر نماز بھی ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ تو مسجد اقصی میں موجود رہنا، نماز پڑھنا، تقریر کرنا، تقریر سماعت کرنا، یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین کو مسجد اقصی میں جب طلب کیا تھا، اس وقت یہ انبیاء و مرسلین جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ تو وصال کے بعد، موت طاری ہونے کے بعد دوبارہ جسمانی زندگی دیا جانا، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ زندگی عطا کی۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جتنے انبیاء و مرسلین تھے، ان تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے یہ بھی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں میل دور جتنے مقام پر چاہے اللہ کی قدرت سے یہ انبیاء پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں، اسی لمحے میں مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی لمحے میں آسمان پہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ہی نبی 3 مقامات پر، اور معراج کی واپسی میں تو 6 سال مسجد اقصی میں بھی خطبہ دے رہے ہیں، اور اسی پل جب نبی 7ویں آسمان سے گزرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ خدا جب ایک لمحے میں اپنے نبیوں کو اتنے فاصلے پر ایک ہی وقت میں کئی جگہ بھیج سکتا ہے، تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب قرآن سے میں دے چکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے صحابی، سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک امتی، ان کا حال یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف یہ کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جلد از جلد لائے؟ تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا اے امام وقت، اے نبی معظم، آپ کی پلک نہ جھپکے گی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کہا اور تخت موجود تھا۔ آپ ذرا بتائیے کہ یہ کہا اور تخت موجود تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ کہا اور تخت موجود تھا۔
تو اتنی دیر میں کہ لے آؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے صرف اتنا جملہ کہنے تک وہ فلسطین سے یمن تک گئے، تخت اٹھایا، وہاں سے لے کے آئے، تخت پہنچایا، اور کمال یہ ہے کہ دربار سلیمان علیہ السلام سے غائب بھی نہ ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے، یہ ایک پل میں اپنے نبی کے ایک غلام کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ ایک پل میں وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، ایک ہی پل میں وہ دربار سلیمان میں بھی ہوں اور 2 ماہ کا سفر کر کے ملک یمن بھی جائیں، وہ تخت وہاں سے اٹھائیں، جس تخت کو 100 آدمی پکڑ کے ہلانا چاہیں تو نہ ہلے، اتنا بڑا اتنا وزنی تخت، اور وہاں سے وہ اٹھا کر لے کے چلے بھی آئیں، اور کمال یہ ہے کہ دربار سلیمانی سے غائب بھی نہ ہوئے۔ تو جب اللہ کے نبی کے ایک غلام کو اللہ یہ طاقت اور قوت عطا فرما سکتا ہے، تو پھر اپنے نبیوں کو اللہ نے کتنی طاقت اور قوت دی ہوگی، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور معراج کی شب یہ بات واضح ہو گئی، ایک ہی وقت میں انبیاء بہت دور دور تک متعدد جگہ جا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دوسرے نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنے جسم کے ساتھ اتنا لمبا سفر ایک لمحے میں کر لیں، اور ایک ہی لمحے میں اتنے کئی مقامات پر رہ سکتے ہیں، ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں دنیا کے سارے مسلمانوں کی قبروں میں اپنے نبی کو پہنچا سکتا ہے۔ آج ایک طبقہ یہ کہتا ہے نبی ایک ہے، مرنے والے لاکھوں ہیں، ایک نبی سب کی قبروں میں کیسے پہنچے؟ ہم کہتے ہیں نبی نہیں پہنچتے، اللہ اپنی قدرت سے پہنچاتا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں اگر اللہ چاہے تو جتنی قبروں میں چاہے اپنے محبوب کو پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت معراج کا یہ واقعہ۔ ویسے تو حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت یاد آئی، اور یہ بھی قصہ اور کہانی نہیں، حقیقی واقعہ ہے جو بہجت الاسرار شریف میں علامہ شتنونی علیہ رحمت و رضوان نے نقل کیا سند کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام یعنی حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہے، ان کا کوئی مرید۔ خانقاہ میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور غوث پاک سے عرض کرنے لگے کہ حضور اگر آپ آج کرم فرما کر میرے یہاں افطار فرما لیں تو بڑی مہربانی۔ غوث پاک نے فرمایا انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے حضور اگر آج افطار میرے یہاں فرماتے تو بڑا کرم ہوتا۔ غوث پاک نے فرمایا انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اب یہ جو غلام ہے یہ ذرا پریشان ہوئے کہ غوث پاک نے 2 لوگوں سے وعدہ کر دیا کہ افطار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں حیرت زدہ تھا کہ تیسرا آیا اس سے بھی وعدہ کیا، چوتھا آیا اس سے وعدہ کیا، 70 لوگوں سے غوث پاک نے وعدہ کر لیا کہ میں آج روزہ آپ کے یہاں افطار کروں گا۔ 70 لوگوں سے وعدہ کر چکے، یہ غلام سوچنے پڑ گئے کیا یا اللہ عجیب ماجرا ہے۔ غوث پاک کو اس وقت کیا یاد نہیں رہا کہ آج رمضان ہے اور روزہ افطار کرنے کے لیے انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ تو جا سکتا ہے،
اور یہ ہے کہ پے در پے 70 لوگوں سے وعدہ کر چکے ہیں. پریشان ہو گئے لیکن زبان سے کچھ نہ کہا. سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ آج پیر و مرشد کیسے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. کہتے ہیں شام کا وقت ہوا، میں انتظار میں رہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہاں جانے کی بات کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ حضور غوث پاک کہیں جانے کے بجائے کہتے ہیں ارے بھائی ذرا چلو دسترخوان لگاؤ، افطار کا انتظام کرو. تو یہ مرید سوچنے لگے کہ اگر حضرت کو کہیں نہیں جانا تھا تو کم سے کم کسی ایک کے یہاں چلے جاتے، ایک سے کیا ہوا تو وعدہ پورا ہوتا. کہیں نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھ کر افطار کر رہے. خیر اذان ہوئی، وقت ہوا، افطار ہوئی، نماز ہو گئی. یہ اب اسی ادھیڑ بن میں، اسی پریشانی میں، سوچ اور فکر میں کہ کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. رات ملاقات کے لیے ایک کے بعد ایک سب جو ملاقاتی آئے ان میں یہ لوگ بھی آئے، اور ان میں یہ جو 70 تھے، 70 کی 70 یہ کہہ رہے تھے ایک کے بعد ایک غوث پاک سے حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، حضور آپ کی بڑی مہربانی، آج آپ نے کرم فرمایا، سرکار آپ کا بہت احسان کہ آپ نے غریب کی دعوت پر لبیک کہہ کے افطار ہمارے یہاں کی. یہ 70 کی 70 غوث پاک سے آ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ کا احسان، آپ آئے، آپ کا کرم، تشریف لائے، آپ کی مہربانی کے غریب کے یہاں جلوہ فرما ہوئے، قدم رنجہ فرمایا. یہ حیرت زدہ، یہ مرید کہ غوث پاک اپنی خانقاہ سے غائب بھی نہ ہوئے اور یہ 70 آدمی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں آئے. غلط فہمی تو کسی ایک سے ہو سکتی ہے، 70 لوگوں سے. رات ہوئی، تنہائی میں غوث پاک نے اپنے اس غلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے. غوث پاک کی یہ کرامت بہت مشہور، اس پر یہ فقیر عزیزی اکثر عرض کرتا ہے کہ غوث پاک کو کرامت دکھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ تو اللہ کی قدرت تھی. غوث پاک کے ذریعے اللہ نے ایک حیرت انگیز معاملہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غوث پاک خوب جانتے تھے کہ آنے والے دور میں ایک جماعت آئے گی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتوں کا انکار کرے گی، ان کے اختیار کا انکار کرے گی. اور روایتوں میں یہ جو آیا کہ قبروں میں ہر شخص سے سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور اس تیسرے سوال کے وقت اللہ چاہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں میں بھیج دے. علماء فرماتے ہیں کہ سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں اور انہیں دکھا کر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو جو ایمان والے کہیں گے ھذا حبیب اللہ، ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے نبی. اور جو ایمان والے نہ ہوں گے کہیں گے ہیہات ہیہات لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا یہ کون. تو آج ایک طبقہ یہ کہتا ہے نبی ہر قبر میں پہنچیں گے کیسے ایک ہی وقت میں. تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے بغداد میں بیٹھ کر جواب دے دیا. جب ہمارے نبی کے 500-600 سال کے بعد نبی کی آل میں نبی کا ایک غلام ایک ہی وقت میں 70 مقامات پر پہنچ سکتا ہے تو نبی یہ پاک صاحب الاولاق کو ان کا رب 7 لاکھ مقامات پر بھی ایک ہی وقت میں پہنچا سکتا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء و مرسلین کی شان. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے.
ایک آن کے لیے اللہ نے ان پہ موت طاری کی، رہا کہ اللہ انہیں کیسے زندگی دیتا ہے۔ وہ خدا جو ایک پل میں لاکھوں کروڑوں کو زندگی دیتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کو موت دیتا ہے، وہی خدا جس کو چاہتا ہے جتنی لمبی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ 2000 سال سے تو اوپر ہو ہی گئے ہیں، اب قیامت تک کتنے سال ہوں گے کیا پتا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کے قریب ملک شام میں دمشق شہر کی مسجد کے مشرقی مینارے پر وہ اتریں گے قیامت کے قریب آسمان سے، عجیب بات یہ ہوگی کہ جتنی 33 سال کی عمر میں وہ آسمان پہ گئے ہیں، آئیں گے تو 33 ہی سال کے رہیں گے۔ ان کے بال لمبے لمبے ہوں گے، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا کہ جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو زمان و مکان کسی کے لیے وسیع کر دے، چاہے تو کسی کے لیے مختصر کر دے۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے لیے یہ طاقت و قوت دی، ایک قدم بڑھاتے ہی وہ زمین کے مشرق سے مغرب میں پہنچ جائے۔ یہی شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت اور قوت دی ہے کہ میرا مرید اگر زمین کے مشرق میں ہو، میں زمین کے مغرب میں ہوں، میرے سچے مرید کی سطر کھل جائے تو میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کی سطر کو ڈھانک سکتا ہوں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اور معراج یہ بھی پورے کا پورا سفر معراج اللہ کی قدرتوں ہی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس آیت کی ابتدا اللہ نے لفظ سبحان سے کی۔ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر طرح کی لاچاری اور مجبوری سے پاک ہے۔ کلی اختیار ہے اس پروردگار کو، اس پاک پروردگار کی شان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے بندے کو، میں نے سیر کرائی، میں نے معراج کرائی۔ تو ان سارے واقعات پر اعتراض حقیقت میں اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب یہ سب ہو گیا، یہ نماز بھی ہو گئی، دعائیں ہو گئیں، فرشتوں نے مبارکبادیاں دیں، انبیاء و مرسلین نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جب ہم آگے بڑھنے والے تھے تو حضرت جبریل امین نے میرے سامنے 2 مہر بند پیالے، ڈھکے ہوئے پیالے پیش کیے، اور ان پیالوں کو جب کھولا گیا تو اس میں سے ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب طہور، یعنی ایک میں دودھ تھا، ایک میں جنتی شربت۔ میں نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا اور اٹھا لیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر آپ دودھ کی بجائے یہ شربت اور شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ قیامت کی صبح تک اللہ چاہے گا تو ایک جماعت آپ کے سچے پکے صحیح دین پر قائم رہے گی، گمراہی سے بچی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب دودھ نوش فرمانا شروع کیا۔ میرے دوستو، بس یوں سمجھ لو کہ جب کوئی انسان سفر کرتا ہے تو مختلف منزلوں پر کام و دہنز کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے۔ کھانے پینا انسان کی ضرورت بھی ہے، اور کبھی کبھی ضرورت کی بجائے مزاج اور طبیعت بھی۔ یوں سمجھو کہ مسجد اقصیٰ یہ پہلی منزل کا اختتام تھا، اب آسمانوں کے منزل پہ جانا تھا۔ اللہ نے اپنے اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔
اس میں دودھ جب جنت کا پیش کیا گیا، نبی کریم نے دودھ پسند فرمایا اور فرماتے ہیں نبی کریم کہ جتنا ہو سکا میں سیر ہو کر میں نے دودھ پیا، جی بھر کر۔ اب بعض روایتوں میں آیا کہ اس پیالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 دودھ نوش فرما لیا، 1/3 چھوڑ دیا، یعنی 2/3 دودھ اس پیالے کے سرکار نے نوش فرما لیا، 1/3 چھوڑ دیا۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا دودھ اس پیالے کا آپ نے نوش فرما لیا، اسی مناسبت سے آپ کی امت بخشی گئی، اور جتنا دودھ چھوڑ دیا اتنی امت بخشی نہ گئی، وہ جہنم میں ڈالی جائے گی۔ ہے روایت، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اس پر یاروں ایاروں اور غداروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، اگر علم غیب ہوتا تو تم خود بتاؤ، کیا نبی یہ نہ چاہتے کہ ان کی پوری امت بخشی جائے؟ اگر اللہ نے نبی کریم کے اس دودھ پینے کی مقدار پر امت کی اتنی تعداد کو بخشنا مقدر رکھا تھا، اگر غیب کا یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو کیا نبی کریم نہ چاہتے کہ پوری امت بخشی جائے؟ نبی کریم پورا کا پورا دودھ نوش فرما سکتے تھے، کیوں نہ پیا؟ نہ پیا اس کا مطلب یہ کہ علم غیب نہ تھا، اگر علم غیب ہوتا تو ضرور پیتے۔ میرے دوستو، یہ ہے ایموشنل بلیک میل کرنا، اور یہ ہے اپنے اندر کی کیفیت کو باہر ظاہر کر دینا۔ میں ایک مثال پیش کروں، ہے تو لطیفہ، بہت مختصر لفظوں میں عرض کروں، لیکن نظریں بدلتی ہیں تو نظارہ بدلتا ہے، دیکھنے کا مزاج بدلتا ہے۔ اگر انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ ایک شخص اگر کوئی مکان بنائے، بہترین مکان، شاندار مکان، مکان کی ساری خوبیاں اس کے اندر ہو، انجینئرنگ کا ہر طریقے سے اس میں خیال رکھا گیا ہو، اور اس نے مکان دکھانے کے لیے اپنے 10-20 دوستوں کو دعوت دی۔ اب جتنے دوست آئیں گے، اب وہ سب دیکھیں گے تو ان سے کوئی پوچھے گا تو وہ تعریف کریں گے، ماشاءاللہ کیا مکان بنایا ہے، جاؤ تو اتنا بڑا گیٹ ہے، گیٹ میں ایسا دروازہ ہے، اور وہاں دربان ہے، اور جاؤ تو سامنے روش ہے، اور بجری بچھی ہوئی ہے، اور گارڈن ہے، اور پھر ہم اندر گئے تو دالان ہے، پھر اس میں مہمان خانہ ہے، پھر ویٹنگ روم ہے، پھر اور اندر گئے تو یہ مکان ہے، پھر ڈائننگ روم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری چیزیں تفصیل سے بتاتا ہے، جو آتا ہے اپنے اپنے انداز سے مکان کی خوبیاں بتاتا ہے، اور ہیں اس میں خوبیاں بتا رہے ہیں سب۔ لیکن ایک ایسا ہے جس کی عادت ہی ہے کہ اینچا ہے، ہر بات میں ترچھا ہی دیکھتا ہے، ہر بات میں اس کی عادت ہے الٹ بات کرنے کی۔ تو اس نے کہنا شروع کیا، ارے مکان تو خیر بہت اچھا بنایا، لیکن اس مکان میں بڑا عیب ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا عیب ہے؟ کہا میں جیسے ہی اندر داخل ہوا سب سے پہلے میں نے اس میں ٹائلٹ اور بیت الخلا دیکھی۔ یہ کیا؟ جیسے ہی اندر گیا تو سب سے پہلے بیت الخلا۔ تو سب حیران کہ یہ بیت الخلا کی بات کر رہا ہے، بیت الخلا کہاں ہے داخلی دروازے پر؟ بولے نہیں، میں تو گیا، جیسے ہی گیا تو سب سے پہلے ٹائلٹ ہی دکھا، ایسا کیسا مکان بنا دیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر تو گیا کس راستے سے؟ اس نے جو سمت بتائی، وہ جس سمت سے بتایا کہ اس سمت سے گیا، حقیقت میں وہ مکان کا پچھواڑا تھا، وہ اس کا پچھلا دروازہ تھا۔ تو میرے دوستو، دیکھنے والا صحیح رخ سے دیکھے تو اس چیز کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور اگر اسی کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، غلط نگاہ سے دیکھے تو اس کے اندر تو عیب نظر آئیں گے۔ ہر ماں سے پوچھو
تو اپنے کالے کلوٹے بیٹے کو بھی یہی کہے گی میرا چاند میرا چاند میرا چاند. اور کوئی بچہ کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر دشمن کا بچہ ہے اس پر غصے ہو تو اس پر اس کے گھر والے ایک چماٹ مار کے کہیں گے چل نالائق خبیث کتے. حالانکہ بڑا خوبصورت بچہ، ذوق اور مزاج بدلتا ہے تو الفاظ بدلتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل انبیاء و مرسلین اور اللہ کے مقبول بندوں کو ایمان والے دیکھتے ہیں تو انہیں بہت اچھے اور طاقتور، خوبصورت اور اللہ کی عنایتوں کے حامل قرار دیتے ہیں. وہ اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں، نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں. اور ساری وہ احادیث جب ہم پڑھتے ہیں، اہل محبت پڑھتے ہیں، ہر حدیث سے اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا ہوا پاتے ہیں کہ نبی کی شان کتنی عظیم ہے. لیکن اسی کو جب گمراہ بددین پڑھتا ہے تو اسی حدیث کو پڑھنے کے بعد وہ نبی پاک کی شان میں عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک بار کہا تھا، لاہور میں جب اہل سنت کا گمراہوں سے مناظرہ ہوا تھا تو مناظرہ اسی پر تھا کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، نبی کو اختیار ہے کہ نہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اختیار دیے ہیں. تو اقبال نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بہت افسوس ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعت لڑ کر اس بات پر جھگڑا کر رہی ہے جس میں ایک جماعت نبی کی شان اور عظمت بڑھانے کے لیے لڑ رہی ہے اور ایک نبی کی شان اور عظمت گھٹانے کے لیے لڑ رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں دنیا جانتی ہے، اب نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حدیث ابھی میں نے سنائی، پیالے والی، دودھ کا پیالہ پیش کیا، شراب کا پیالہ پیش کیا، نبی نے دودھ کو پسند فرما لیا. آپ کہہ سکتے ہیں اتفاق ہے، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے بالفرض محال. اب دودھ پیا تو 2/3 دودھ نوش فرما لیا، 1/3 چھوڑ دیا. تو جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ جتنا دودھ پیا اتنی امت بخشی گئی، جتنا چھوڑ دیا اتنی امت جہنم میں جائے گی. تو اب اس حدیث کے اس ٹکڑے پر یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب ہوتا تو نبی کریم پورا دودھ پی لیتے، اس لیے کہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. بہت یہ بات کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اور اسی حدیث سے اخذ فیض کرتے ہوئے فقیر عزیزی عرض کرے کہ تم یہ کہتے ہو کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یقیناً نہیں جانتا، لیکن وہ کون سا علم ہے؟ وہ حقیقی علم ہے، ذاتی علم ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. لیکن اللہ جس علم پر جس مقبول بندے کو مطلع فرما دے، اللہ خود جسے علم دے دے تو اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے دیے سے بھی نہیں مل سکتا. قرآن اور حدیث کی بہت ساری آیتوں اور روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو بہت سارے غیوب کا علم عطا فرماتا ہے. قرآن میں ہے وما هو علی الغیب الا بظنین، اور یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئروں غیروں نتو خیروں کو علم غیب پر مطلع نہیں کرتا. جن اللہ علم غیب اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا. صاف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یقیناً قرآن میں یہ بھی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اللہ غیب کا علم اپنے چنے ہوئے چنندہ پسندیدہ رسولوں کو عطا کرتا. جب دونوں طرح کی آیتیں ہیں تو مفسرین کہتے ہیں جن آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، اس کا مطلب ہے علم غیب ذاتی کلی، ہمیشہ سے جو علم ہے ہمیشہ رہے گا، جس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ علم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اس ساری شان کا علم اللہ رب العزت کو ہے. اللہ کا علم اللہ کا اپنا ذاتی ہے، کسی کا سکھایا بتایا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے.
اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی، لیکن اس کے برخلاف اللہ نے اپنے نبیوں کو جو علم عطا فرمایا، خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں یہ نبی کا علم ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا فرمودہ ہے، عطائی علم ہے، اور اللہ نے جب سے دیا تب سے ہے، اور جب تک رب چاہے تب تک رہے گا، اور رب جب چاہے اپنے محبوب سے اس علم کو جتنا چاہے اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس علم میں اضافہ فرما سکتا ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، لامحدود، انفینیٹی۔ جب وہ لامحدود ہے تو اب اس میں بڑھوتری اور اضافے کا کوئی مطلب ہی نہیں، اضافہ اور بڑھوتری اس میں ہوگی جس کی کوئی حد بندی کی جائے۔ اللہ کا علم حدود سے پاک، لامحدود علم والا، قدرتوں والا پروردگار۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں جو بالکل صاف اور صریح ہیں۔ تو جن آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ کا تعالیٰ ہی کو علم غیب ہے، اس کا مطلب ہے علم غیب ذاتی خدا تعالیٰ کا، لامحدود علم، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اس میں کمی نہ ہو پائے، اس کے مثل کسی کو علم ہو ہی نہ پائے، ناممکن۔ یہ ذاتی علم کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، صحیح ہے۔ اور جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کو عطا کرتا ہے تو یہ عطائی علم ہوا، یہ علم جب سے دیا تب سے، جب تک چاہے تب تک، جتنا چاہے اتنا، اس میں اضافہ چاہے اضافہ کر دے، اللہ چاہے تو اپنے دیے ہوئے علوم میں سے کچھ باتوں کو اٹھا لے، بھلا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ ان علوم غیبیہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے نبیوں کو علم غیب عطا کیا، یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت۔ اب آؤ اس حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ نوش فرمایا، تو یہ کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا، اللہ ہی کو ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت جبرائیل اللہ ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں؟ حضرت جبرائیل تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دودھ پسند کیا، تو کہتے ہیں آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ یا رسول اللہ جتنا دودھ آپ نے پیا اتنی امت اللہ تعالیٰ بخش دے، جتنا چھوڑ دیا اتنی جہنم میں جائیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل بندے ہیں، اللہ کی مخلوق، غیب کا علم ان کو کیسے ملا؟ اب وہ خدا جو غیب کا علم اپنے بندے حضرت جبرائیل کو عطا فرما سکتا ہے، وہ خدا جبرائیل کے بھی آقا رسول پاک کو علم غیب کیوں نہیں عطا فرما؟ اسی لیے یہ فقیر بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ اگر تم اس حدیث سے یہ مطلب نکالتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا کہ میں جتنا دودھ پیوں گا اتنی امت بخشی جائے گی، اور جتنا چھوڑ دوں گا اتنی بخشی نہ جائے گی، ان کا علم غیب نہیں تھا، تو فقیر عزیزی کا دعویٰ ہے نبی کو علم غیب تھا، نبی جانتے تھے کہ میری کتنی امت میری وفادار ہے اور کتنی امت میری غدار ہے۔ جو وفادار جتنے تھے میرے آقا نے اتنا دودھ نوش فرما کے انہیں جنتی بنا دیا، اور نبی کو پتا تھا کہ کتنے وہ ہیں کہ جو میرے علم غیب پر تان کریں گے، میری عظمت پر تان کریں گے، میری شوکت اور رفعت پر تان کریں گے۔ یہ پوری گمراہیت دیکھ لو، یہ وہابیت یہ شروع سے اخیر تک شان رسالت کو گھٹانے میں لگی ہے، اور ایک نہیں 1000 سے زائد دلیلیں ہم دے سکتے ہیں کہ تحریر سے، تقریر سے، اپنے واقعات، اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، تنہائی میں، یہ جب بات کرتے ہیں شان رسالت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، آڑ دیتے ہیں شان توحید کو بیان کرنے کا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بہانے یہ رسولوں کی رسالت، نبیوں کی نبوت، ان کے معجزات اور ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نبیوں کی ان عظمتوں کو بیان کر کے حقیقت میں اللہ کی توحید اور اس کی شان کو اور زیادہ
بتانے کے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبیوں کی یہ ساری شانیں اپنی طرف، لیکن یہ ساری شانیں نبیوں کی اپنی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اس شان کا بنائے کہ پل بھر میں وہ زمینوں سے آسمانوں پر چلے جائیں، وہ زمین پر بیٹھ کر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، چاند کو دو ٹکڑے کر دے، درختوں اور کنکروں سے کلمہ پڑھوا دے، مٹی کی مورت سے زندہ چڑیا میں تبدیل کر دے، کوڑھی کو مرے ہوئے انسان کو زندگی عطا کر دے، یہ وہ کہ پتھروں سے زندہ اونٹنی کو نکال دے، یہ پتھر پہ لاٹھی مارے تو پانی کے دریا جاری ہو جائیں، اور اگر یہ پانی پہ لاٹھی مارے تو پانی کو پتھر بنا کے راستہ بنا دے، یہ وہ ہیں کہ اگر یہ چاہے تو ان کے لیے آگ باغ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو وہ عظمتیں دیتا ہے، وہ رفتیں دیتا ہے، تو جب وہ خدا جس کے بندوں کو، اپنے بندوں کو جو خدا اتنی طاقت و قوت دیتا ہے، اور یہ سارے انبیاء کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری پاس ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دیا ہوا اللہ رب العزت کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت اگر رسالت کی شان بیان کرتے ہیں، اس کے پس پردہ ہم اللہ کی قدرتوں کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کی توحید کے نام پر شان رسالت کو گھٹانے کا کام کرتی ہے۔ تو سن لو میرے دوستو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، یا رسول اللہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اتنا بڑھایا اپنے محبوب کو، اتنا اونچا اٹھایا کہ ساری کائنات نبی کے قدموں کے نیچے، اور نبی کے قدم ساری کائنات سے اوپر، یہاں تک کہ عرش اعظم کے اوپر، اس کے آگے کہاں تک لے گیا وہ اللہ جانے کس منزل میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف بخشا۔ جانے کیسی وہ منزل تھی، جانے کیسی وہ جگہ تھی جسے لفظ جگہ بھی نہیں حقیقت میں کہہ سکتے، جسے یہاں وہاں جہاں تہاں کہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہاں نہ کیفیت ہے کہ کوئی کیفیت بیان کر سکے، وہاں نہ کوئی جسم ہے نہ جسمانیات، نہ مکان ہے نہ مکانیات۔ اللہ رب العزت کی شان اور اس کی قدرت ہے، اس نے اپنے محبوب کو عروج بخشا، جیسا چاہا عروج بخشا۔ اور یہ جو دودھ والی روایت اس سے ثابت ہوا، نبی کو بھی خوب پتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی۔ یہاں تک کہ ایک دن مدینہ امینہ میں میرے آقا علیہ السلام منبر رسول پر کھڑے ہوئے نماز فجر کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، وقت ظہر آیا، اذان کا حکم دیا، اترے نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے خطبہ شروع کیا، عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ شروع، مغرب کا وقت آیا، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ شروع، عشاء کا وقت آیا۔ اور نبی کریم نے شروع کیا تھا ازل سے، ابتدائے عالم سے واقعات عالم کو بیان کرنا شروع کیا۔ ایک نہیں متعدد صحابہ نے روایت کیا کہ آخری جملے سرکار کے یہ ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں 2 کتابیں دکھائیں، ان 2 کتابوں کو دکھائیں اور کہا یہ اہل جنتیوں کا نام ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہے، اس میں اہل جہنم کے نام ہے۔ اور نبی کریم نے سب جنتیوں کا نام ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بتایا، کتاب ہی نہیں دکھائی، کتاب سنائی، اور بائیں طرف اہل جہنم کے نام ان کے باپوں کے نام کے ساتھ نبی کریم نے سب کو سنائی، اور پھر فرمایا اب اس میں ٹوٹل لگ گیا ہے، اور یہاں بھی ٹوٹل لگ گیا ہے، اب نہ اس میں سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم کی اس حدیث پر راویوں
راوی صحابہ نے فرمایا، مثلا سیدنا فاروق اعظم تک نے کہا جسے جو یاد رہا سو یاد رہا۔ نبی نے ابتدائے آفرینش سے لے کر جنت میں داخلے تک، آخری آدمی کے داخلے تک سارے واقعات کو ایک ہی دن میں بیان کر دیا۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ نبی کا علم غیب تھا، یہ نبی کی وسعت علمی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ان میں سے جس کو جو یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو خوب پتا تھا کتنے جنت میں جائیں گے، اتنا دودھ سرکار نے نوش فرما لیا، اور جتنے عین غین عیار غدار تھے اتنی مقدار میں سرکار نے دودھ چھوڑ